درس ہیں اور لازوال ہمارے لیے ایک دولت ہیں کہ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو آج بھی اسی طرح ہم دین اسلام کی شمع کو روشن کر سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نیک صحبت کو اختیار کرو اور بری صحبت سے بچو، اس لیے کہ اگر بری صحبت والا ایک برا آدمی جو ہے وہ بھی نیک صحبت میں جاتا ہے تو اس پر اس نیک صحبت کا اثر ہو جاتا اور وہ نیک ہو جاتا، اور اگر نیک بری میں جائے گا تو یقیناً اس پر بھی اثر ہوگا، تو اس کی طبیعت بھی جو ہے وہ بدل جائے گی۔ تو یہ بنیادی آپ نے ایک سبق دے دیا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی رب کائنات نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وسیلہ جلیلہ سے، فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی رب کائنات نے فرمایا پھر اسی نیک مجلس کے حوالے سے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ ایسی مجلس میں جاؤ، ایسی صحبت میں جاؤ، ایسی جگہ جاؤ کہ جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا، کیونکہ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے جو ہیں جنہوں نے دین کا اس قدر کام کیا، ان کے شب و روز کیا تھے، ان کی سیرت ابھی ہم نے سنی کہ پہلے انہوں نے خود علم حاصل کیا، تعلیم حاصل کی، اور پھر انہوں نے مجاہدات اور ریاستیں کی، اور پھر جب یہ پختہ ہو گئے اور بارگاہ رسالت میں یہ مقبول ہو گئے تو پھر اس قبولیت کے ساتھ جو ہے جب ان کو حکم مل جاتا ہے تو اس علاقہ میں جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر تبلیغ کرتے ہیں، اور پھر ان کی شب و روز وہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ان کے شب و روز کیا ہے کہ دن کو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رات کو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ اپنا تن من دھن سب کچھ چونکہ اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتے ہیں تو پھر رب کائنات ان کی زبان میں تاثیر عطا فرما دیتا ہے، ان کی مجلس میں تاثیر عطا فرما دیتا ہے، ان کی صحبت میں تاثیر عطا فرما دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں جہاں یہ سورہ کاف سے میں نے آیہ کریمہ آپ کے سامنے پیش کی، وہاں پر تو رب کائنات نے وہ تاثیر کس قدر ہوتی ہے، وہاں پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آپ کی جو خضر علیہ السلام کی تلاش میں آپ نکلتے ہیں تو وہ مچھلی کا واقعہ اس کی تفصیل کی طرف جانا مقصود نہیں ہے، لیکن اگر ہم وہاں دیکھتے ہیں تو وہ مچھلی جو کھانے کی صورت میں ہوتی ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے، مردہ چیز زندہ ہو جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صحبت نیک صحبت کا اثر ہوتا ہے، اور اس صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ اللہ کا ولی رہتا ہے، اور اللہ کا ولی جہاں پر ہوتا ہے اس صحبت کی یہ تاثیر ہو جاتی ہے کہ وہاں تو موت بھی حیات میں بدل جاتی ہے، کہ وہ مچھلی زندہ ہو جاتی ہے اور دریا میں کود جاتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے ہمیں یہ سبق دے دیا، رب کائنات نے ہمیں یہ ہدایت عطا فرما دی کہ جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں، جو فنا فی اللہ ہوتے ہیں، جو فنا فی الرسول ہوتے ہیں، رب تعالیٰ ان کی مجلس میں یہ تاثیر رکھ دیتا ہے کہ وہاں پر اگر کوئی مردہ دل جاتا ہے تو اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ چونکہ رب تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں تو ان کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، اور ان کی یہ صحبت حاصل کرنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جب ہم ان کی سیرت پر گفتگو کرتے ہیں، ان کی کرامات، ابھی علامہ صاحب نے ان کی کرامات کا ذکر کیا کہ ان کی یہ کرامات تھی کہ وہ اونٹ جو ہیں وہ اپنی جگہ سے وہ موو نہیں ہوتے، کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی، اس لیے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ چونکہ اللہ کے لیے وقف کیا ہوا تھا، تو اب ان کی زبان میں رب تعالیٰ نے یہ تاثیر عطا فرما دی تھی کہ جیسا وہ چاہتے تھے ویسا ہوتا تھا، اور ان کا چاہنا اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے، ان کا کرنا اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے، وہ جو کرتے ہیں وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ کا جو سلاسل ہیں، یہ نیک لوگ جو ہیں، ان کی تعلیمات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں سچ کا دامن پکڑنا چاہیے، اور اچھی صحبت کو جو ہے وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو آپ نے صوفیاء کے حوالے سے اور ان کی علامات کے حوالے سے فرمایا کہ وہ صوفی وہ ہوتا ہے کہ جو صحیح ہوتا ہے، اور اس کی سخاوت سمندر کی طرح ہوتی ہے،
کہ صوفی جو ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوتے ہیں، اور قبولیت کا یہ درجہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آج جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بہروپیے بن کر بیٹھے ہیں، وہ اپنا مال خرچ نہیں کرتے بلکہ وہ لوگوں کے مال پر اکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور لوگوں کا مال جب خرچ کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صوفیاء کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ نہیں، صوفیاء جو ہیں جن کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں، اگر ان کی تعلیمات کو دیکھنا ہے تو وہ تو سچ بولنے والے لوگ ہیں، وہ تو مجاہدہ کرنے والے لوگ ہیں، ارے وہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنا مال خرچ کرنے والے لوگ ہیں، وہ دوسروں کے مال پر قبضہ کرنے والے نہیں ہوتے بلکہ اپنا مال، اپنی کمائی جو ہے اس کو وہ دوسروں کے لیے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر حقیقی تصوف کی پہچان ہم چاہتے ہیں، اگر ہم ان اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً ان اولیاء اللہ کی تعلیمات آج بھی وہی ہیں کہ جو اس زمانہ میں تھی، اور دین اسلام کا اثر، اس کی تاثیر اور اولیاء اللہ کی جو کرامات ہیں وہ اسی طرح ہیں کہ آج بھی اگر ہم اسی نہج پر عمل کرتے ہیں، اسی طرز پر عمل کرتے ہیں، انہی تعلیمات کو اپناتے ہیں تو یقیناً ہم دین کا کام کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً جو آپ نے بات کہی کہ یہاں پر جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس پہچان کو حاصل کریں، یہ پہچان بہت ضروری ہے۔ ان پروگراموں کا مین مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس پہچان کو حاصل کریں۔ اور وہ پہچان کیسے حاصل ہوگی کہ جب آپ ایسی مجلس میں آئیں گے اور ایسی باتیں سنیں گے، اور جب سنیں گے تو اس سے ہمیں یہ علم حاصل ہوگا، اس سے ہمیں یہ پہچان حاصل ہوگی، اور جب یہ پہچان حاصل ہو جائے گی تو پھر یقیناً نیک لوگ جب نیکی کی صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ اور نکل جائیں گے، اور برے لوگ جب ایسی مجلس میں آئیں گے تو ان کی برائی ختم ہو جائے گی، وہ نیک بن جائیں گے، اور پھر وہ اصل راستہ کہ جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، اور وہ راستہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ راستہ انہی انعام یافتہ لوگوں کا ہے، یعنی وہ راستہ کوئی اور نہیں ہے۔ اگر ہم صراط مستقیم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو وہ راستہ تو بلا شبہ اولیاء اللہ کا راستہ ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ کیونکہ انعامات کا ذکر ابھی آپ نے سنا کہ انعامات جن پر ہوئے ان کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور بلا شبہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں سے ہیں کہ آپ کو یہ انعامات حاصل ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر پھر جب لوگوں نے رجوع کیا تو 90 لاکھ لوگوں نے جو ہے وہ دائرہ اسلام میں وہ داخل ہوئے اور کلمہ حق پڑھا، اور برائی کو آپ نے اس علاقہ میں، اس خطہ میں۔ اور پھر صوفیاء میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ صوفیاء ماحول کو بھی دیکھتے ہیں، صحیح تو ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر عاجزی بھی پائی جاتی ہے، ان کے اندر سادگی بھی پائی جاتی ہے، ان کے اندر تکبر نہیں پایا جاتا، وہ کسی کی برائی نہیں کرتے بلکہ ایک آسن انداز کے ساتھ، ایک عاجزی والے انداز کے ساتھ، اس اسلوب کے ساتھ جو ہے وہ دین کی دعوت کو دیتے ہیں۔ اور جب دین کی دعوت اچھے انداز سے دی جاتی ہے تو یقیناً کیونکہ دین تو سچا ہے تو پھر اس کا اثر لازم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جتنے اولیاء اللہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، چونکہ یہ عاجزی کے ساتھ اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ دین کا پیغام دیتے تھے، اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر کامیاب ہو جاتے۔ اور رب تعالیٰ نے جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں تو فرمایا کہ ان کی صحبت کو بھی اختیار کرو کہ جو دن رات ذکر اللہ کا کرتے ہیں، اور ان کا مقصود کیا ہوتا، یریدون وجہ اللہ، یعنی وہ اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے علاوہ ان کا کوئی مقصود نہیں ہوتا، وہ دنیا کی شہرت نہیں چاہتے، وہ دنیا کی دولت نہیں چاہتے، وہ دنیا کی جاہ و حشمت نہیں چاہتے، وہ اپنے ساتھ کوئی بڑا لقب لگانا نہیں چاہتے، بلکہ ان کو تو لقب مل جاتے ہیں، ان کو شہرت پھر رب کائنات خود عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ان کی صحبت کے بارے میں چونکہ ادب یہاں پر سکھایا گیا، وَلَا تَعْدُ أَيْنَاكَ عَنْهُ، کہ پھر اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو عاجزی کس قدر ہونی چاہیے، ادب کیسا ہونا چاہیے، وہ ادب ایسا ہونا چاہیے کہ جب ان کی مجلس میں جاؤ تو اپنی آنکھیں بھی ان سے دور نہ کرو، کیونکہ جب تم اس کے اپوزٹ جاؤ گے تو پھر یقیناً تم اس صحبت کو حاصل نہیں کر سکو گے، اس کی تاثیر کو حاصل نہیں کر سکو گے، پھر اس پیغام کو حاصل نہیں کر سکو گے، پھر ان کی محبت تمہارے دل کے اندر نہیں ہوگی، اور
اور جب محبت نہیں ہوگی، جب ادب نہیں ہوگا، تو پھر تم کامیاب کیسے ہوگے؟ کامیابی اسی صورت میں ممکن ہے کہ ان اولیاء اللہ کے راستے کو اپنایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے